کرم میں الحمدللہ حالات نارمل ہو رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز مل کر وہاں پر امن کو وہاں پر قائم رکھیں گے. فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں. معاشی تباہی جو اس حوالے سے ہوئی اور پی آئی کے حوالے سے جو بندشیں لگیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب بندشیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اب جو کاوشیں ہیں دن رات وہ رنگ لائی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کرم میں صورتحال بہتر ہو گئی. امید ہے تمام سٹیک ہولڈرز قیام امن کو یقینی بنائیں گے. دفاع وطن کے لیے پاک فوج کی قربانیاں قابل ستائش ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو. بولے افواج پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف نبرد آزما ہیں. مختلف کارروائیوں میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. پی ٹی آئی دور حکومت میں ملکی معیشت کو تباہ کیا گیا. آج اللہ کا شکر ہے معیشت کی حالت بہتر ہے. قومی ایئر لائن کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا. پی آئی اے کی بحالی کی حکومتی کوششیں رنگ لائی ہیں. پاکستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. تعلیمی شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. نو مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو بتا دیا. فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل. بولے زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت پر سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا. 1967 سے قانون موجود ہے. جسٹس جمال مندوخیل بولے دیکھنا ہوگا سیویلینز کا کن حالات میں ٹرائل ہو سکتا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ایف بی علی کیس سول مارشل لا کے دور کا ہے. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کو ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس بنا. کیس کی سماعت کل تک ملتوی. پاک فوج دہشت گردی کو کچلنے کے لیے پرعزم. آرمی چیف کہتے ہیں دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. شیطانی قوتوں کے خلاف یکجا کھڑے ہیں. سیکورٹی فورسز کی بے مثال کامیابیوں پر فخر ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور. بولے امن خراب کرنے والوں کو پوری قوت سے کچلا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز اور سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی شریک ہوئے. سپہ سالار نے دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا. آرمی چیف کی خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت سے ملاقات. دہشت گردی کے خلاف یکجہتی اور عوامی حمایت پر اتفاق. کرم امن معاہدے پر عمل درآمد جاری. پارا چنار میں امدادی اشیاء کی فراہمی کے لیے ٹل سے 45 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ. سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں قافلہ پارا چنار پہنچایا جائے گا. بالش قیل اور خارقلعے میں بنکر مسمار. ضلعی انتظامیہ کے مطابق جرگہ ممبران اور مقامی عمائدین سے بات چیت کے بعد آپریشن شروع کیا گیا. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اجلاس طلب کر لیا. ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق پی ٹی آئی تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کو پیش کرے گی. 80 رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی. 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے مرکزی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے حکومت سے مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے تفصیلی گفتگو کی. وفاقی حکومت کو تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے پر مشاورت کی گئی. علی امین گنڈا پور کی عمر ایوب سے گفتگو. چارٹر آف ڈیمانڈ آج رات تیار کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی آج رات یا کل صبح اسلام آباد پہنچنے کی یقین دہانی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے این آر او کے لیے منتیں کر رہے ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے, کسی کو این آر او نہیں ملے گا. پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا زرعی انقلاب سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہماری معیشت کی بنیاد زراعت ہے. پانی کا مسئلہ حل ہونے سے زرعی شعبہ ترقی کرے گا. سب سے زیادہ سستی بجلی خیبر پختونخوا دے رہا ہے.
तोशाखाना केस FIA ने तहकीकात के लिए नई टीम तश्कील दे दी। डेप्टी डायरेक्टर CBC सरबराह मुकर्रर, एंटी करप्शन से 2 अफसरान भी JIT में शामिल। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई, नोटिफिकेशन जारी। नौ मई के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में समात। अपोजिशन लीडर के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। जज ने रिमार्क्स किए, उमर अयूब गुज़िश्ता 6 पेशियों से गैर हाजिर हैं। आखिरी बार हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर रहा हूँ, आइंदा पेशी पर न आए तो फैसला कर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,15,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 443 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,15,026 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। मुल्क में सर्दी के डेरे बरकरार। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुताद्दिद इलाकों में मौसम सर्द। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामलात जिंदगी मफलूज। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -9, श्रीनगर -2 और इस्लामाबाद में 10 रिकॉर्ड। कराची में 17 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बाइस कई मकामात पर मोटरवेज गैर फाल रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम को दुनिया छोड़े 13 बरस बीत गए। सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अरफा करीम को बिल गेट्स ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करवाया। कौमी तराने के खालिक अबुल असल हफीज जालंधरी का यौम पैदाइश 14 जनवरी 1900 को भारतीय शहर जालंधर में पैदा हुए। कम उम्री में ही शेर व शायरी से रग़बत हुई। उन्हें मौसीकी पर भी दस्तरस हासिल थी। गीत नगारी में भी अपनी मिसाल आप थे। कौमी तराने की धुन पर अल्फाज को इस तरह से समोया कि हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ उनका नाम जुड़ गया। और लॉलीवुड के सुनहरे दौर के मारूफ मौसीकार शौकत अली नाशाद की 43वीं बरसी। 11 जुलाई 1923 में भारतीय शहर दिल्ली में पैदा हुए। करियर में 60 से ज़ायद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी धुनें आज भी ज़ुबान ज़दे आम हैं।